السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، وفی روایہ فقد استکمل ایمانہ، فقد استکمل ایمانہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل شوال المکرم کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ عنوان ذہن میں آیا، ایک حدیث پاک کا خلاصہ اور اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ سے بھی روایت ہے، اور غالباً ابو ذر کسی اور صحابی سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ گویا اس حدیث نبوی میں ایمان مکمل کرنے کا ایک بہترین اور شاندار نسخہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وہ 4 باتیں ہیں، اور وہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 4 کام بیان فرمائے گئے، اور وہ 4 کام ایسے ہیں کہ ہر آدمی ہر وقت وہ 4 کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو حاصل نسخہ نبوی یہ ہے کہ تم ان 4 کاموں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو، بس 4 کام کرو، ان 4 کاموں سے روکا نہیں ہے، 4 کاموں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ بڑا آسان نسخہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا چلے کاٹنے پڑتے ہیں، کیا قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربان جائیے، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 باتوں میں ہم سب کو، پوری امت کو ایمان مکمل کرنے کا نسخہ عطا فرما دیا۔ پہلی چیز، من احب للہ، جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہر آدمی، اس کے دل میں ہر وقت میں کسی نہ کسی کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس پہ قربان ہو رہا ہوتا ہے، اس سے وصل کی خواہش رکھتا ہے۔ محبت تو وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو جائے۔ جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو خود اللہ سے کیسی محبت ہوگی۔ تو آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے، کلاس فیلو سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کزن سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، محلہ دار سے محبت ہے، تو وہ اللہ کے لیے کر لو۔ تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ محبت کیوں ہے، وجہ محبت کیا ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ محبت نفس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، یا اللہ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ بتائے گی۔ تو ایک نوجوان ہے، اس کی بڑی قربانی ہے، وہ ایک بے دینی والے ماحول سے اٹھا ہے، اس کی پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جہاں دور دور تک دین کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی، ہدایت دے دی، وہ اس گھر میں رہتے ہوئے نمازی بھی ہے، حلال و حرام کا فرق بھی کرتا ہے، اور معاصی سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کو محبت ہے، اس لیے کہ یہ لائق محبت ہے۔ اس کو حوصلہ دینے کی،
اس کا سہارا بننے کی، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے کہ اللہ کے رستے پہ چل رہا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے، انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان سے، 7 تھے 5 تھے کتنے تھے، تو وہ اپنے ماحول و معاشرے کے برخلاف اٹھے تھے اللہ کی توحید پہ، اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی، ایمان و ہدایت میں اضافہ در اضافہ کر دیا۔ ایسے شخص سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ پکا نمازی ہے، اس سے محبت ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ حلال کھاتا ہے، دکان ہے اس کی، کاروبار ہے اس کا، یا کوئی جاب ہے اس کی، لیکن وہ حلال کھاتا ہے، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، جوا نہیں کھیلتا، سٹا کا کام نہیں کرتا، ملازم ہے تو رشوت نہیں لیتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ حلال کھاتا ہے۔ یا ایک نوجوان ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کتنی خوبیاں ہیں جو وجہ محبت بن سکتی ہیں، تو یہ ساری اللہ کے لیے ہو۔ پھر فیصلہ کب ہوگا؟ خدا نخواستہ یہی نوجوان جو اچھا بھلا تھا، آپ اس سے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے، شیطان آڑے آ گیا، درمیان میں آ گیا، اس نے اس کی وہ صفت ختم کر دی، اب اس پہ بھی گھر کا اثر آ گیا، اور وہ بھی گھر کے ماحول میں رچ بس گیا۔ پہلے نمازی تھا، نیک تھا، اب وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح بے نمازی ہو گیا اور نیکی کا رستہ چھوڑ دیا اور معصیت کے رستے پہ چل پڑا۔ آپ نے بہت سمجھایا، لیکن آپ مایوس ہو گئے، تو اب آپ کی اس سے محبت ختم ہو جانی چاہیے، کیوں؟ محبت اس کی ذات سے نہیں تھی، اس کے وجود سے، اس کے چہرے سے نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی، اور جب تک وہ اللہ کا تھا تب تک اس سے محبت تھی۔ اب وہ بہت سمجھانے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ خوبی نہیں رہی اور آپ مایوس ہو گئے، تو تعلق تو ہے آپ کا، لیکن جس کو محبت کہتے ہیں وہ نہیں رہی، تو یہ ہے اللہ کے لیے محبت، من احب للہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 2 شخص وہ بھی ہیں، رجلان یتحابان فی اللہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ تو اس کو بھی اللہ کے لیے کر لیں، جائزہ لیں اپنے تعلقات کا، اپنے دائرہ محبت کا، مجھے کس کس سے محبت ہے اور کیوں ہے، اس کو صحیح کر لوں، محبت ختم نہ کروں، رخ صحیح کروں، میں اپنی محبت سے اس کو نمازی بناؤں، اس کو نیک بناؤں، اس کی ہمدردی کروں، اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے کروں، تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو پہلا جو اس نسخہ نبوی کا پہلا عنصر ہے وہ احب للہ، محبت اللہ کے لیے ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جس سے بھی محبت ہے، جس سے بھی، اللہ کے لیے۔ ومن ابغض للہ، اور جس کی نفرت اور بغض اللہ کے لیے ہو۔ ہر آدمی کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت بھی ہوتی ہے، بغض بھی ہوتا ہے، اچھے جذبات نہیں ہوتے۔ یہ بھی انسانیت کا ایک حصہ ہے، آدمیت کی فطرت کا، تو وہ اللہ کے لیے کر لیں، کیونکہ دل میں بغض تو آنا ہی ہے، یہ لازمی حصہ ہے، تو وہ بغض اللہ کے لیے کر لیں۔ جیسے کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، تو آپ کے دل میں اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ وہ ڈاکٹر ہے، اس سے علاج مت کروائیے، وہ وکیل ہے، اس کو اپنے مقدمے کے لیے وکیل نہ چنیے، وہ دکاندار ہے، اس سے سودا سلف مت لیجیے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس سے قطع تعلقی کیجیے، کیوں کہ وہ قادیانی ہے۔ کیا مطلب قادیانی ہونے کا؟ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو جناب نبی کریم
علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور حضور کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمام قادیانیوں پر گستاخی رسالت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو ایسے سے محبت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہیں جو دینداروں سے نفرت، یاد رکھیے جو لوگ بھی علماء سے نفرت کرتے ہیں، دینداروں سے نفرت کرتے ہیں، در حقیقت وہ دین سے نفرت کرتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں ابھی بھی ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں خیر سے، تو وہ در حقیقت وہ علماء نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کہ ان کی بھینس کھولی ہے، ان کی بکری چرائی ہے، کہ ان کو پتھر مارے ہیں علماء نے؟ نہیں، در حقیقت ان کے دل میں بغض ہے اللہ کا، دین کا، قرآن کا، اللہ کے رسول کا۔ وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہوتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، تو وہ مولوی کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں، اپنی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ تو مولوی ڈھال ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام اور قرآن کریم کے لیے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح نفرتیں پھیلاتے ہیں علماء کے بارے میں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، سنت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پھر نفرت ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا، وہ بیمار ہو جائیں ان کی بیمار پرسی سے منع کیا گیا، وہ مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ ہے بغض اللہ کے لیے۔ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل میں بے دینی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غلط خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی غلط ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی غلط ہے۔ یہ جتنے بھی غلط فرقے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہی غلط ہوتے ہیں۔ جو نوجوان قادیانیوں کے پاس جاتا رہے گا وہ خود اللہ نہ کرے قادیانی ہو جائے گا، جو بے نمازیوں کے ساتھ رہے گا نمازی بھی ہوگا تو خود بے نمازی ہو جائے گا۔ تو اس لیے من ابغض للہ، آپ کو بغض ہے تو اللہ کے لیے ہو، جو اللہ والا ہے اس سے نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہے، شیطان اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بغض ہو، جو اللہ کے رستے سے روک رہا ہے کوئی بھی ہے اس سے بغض ہو، جو حضور کی امت میں تفریقہ ڈال رہا ہے اس سے بغض ہو، جو لوگوں کو اتفاق اتحاد کی بجائے نفرت کے بیج بولتا ہے اس سے آپ دور رہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بغض بھی ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بس اتنا کر لیجئے کہ وہ بغض اللہ کے لیے ہو جائے تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دو کام ہو گئے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اور بغض بھی اللہ کی خاطر۔ تیسرا کام اعطا للہ، ہر آدمی کسی نہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو روٹی دے دی، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو اچھی بات کہہ دی، استاد نے علم دے دیا، سبق پڑھا دیا، سائنس کا علم دیا، ریاضی کا علم دیا، تاریخ کا علم دیا، اور سبحان اللہ قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا، حضور کی شریعت کا علم دیا۔ یہ سب اعطاء میں آتا ہے، دینے میں۔ ومن اعطا للہ، تو جو آدمی جو بھی دے رہا ہوتا ہے تو اپنے دینے کے جذبے کو اللہ کے لیے کر دے۔ میں نے اس کو رستہ بتایا ہے اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس پہ جنت مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے جس نے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا اللہ اس پہ بخشش کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک عطا ہے، یعنی اس شخص کو راحت پہنچانا ہے کہ پیچھے آنے والا اسے اٹک کے گر نہ جائے اور وہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ بھی ایک عطا ہے، یہ بھی ایک عطا ہے، اور یہ دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ بیٹے نے پیسے مانگے ہیں، معلوم ہے کہ وہ غلط کام میں خرچ کرے گا، جا کے اس سے آوارہ گردی کرے گا، بے حیائی کے کام میں جائے گا، روک دیا نہیں دینا ہے بیٹا مجھے۔ وہ آئی فون لینا چاہتا ہے، پتا ہے کہ اس سے یہ نقصان کرے گا، خرابی کرے گا، روک دیا۔ پیار سے، آج کل پیار کا زمانہ ہے، سمجھانے کا زمانہ ہے،
آرڈر لاگو کرنے کا زمانہ نہیں ہے. کسی پہ آپ حکم جاری کریں گے نہیں مانے گا. وہ دور چلا گیا جب ایک بڑے کی بات کو بات سمجھ کے مان لیا جاتا تھا. اب تو سمجھانے کا دور ہے. سمجھاؤ بیٹا ایسے نہیں ایسے ہے. بہرحال تو وہ آپ سے لے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے اس کو, موبائل پیک کے پیسے نہیں دے رہے, بائک کے نہیں دے رہے, سمجھا بھی رہے ہیں, اور یہ دے رہے ہیں تو اس لیے کہ اس نے دین میں جانا ہے. ایک بچہ آپ کا دین پڑھتا ہے, اسکول بھی جاتا ہے, اب اس کو دیتے ہیں کہ میرا بچہ جائے گا وہاں ریسرچ ہوگی, اس میں یہ کچھ کھا لے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا, اس سے بھی ایمان مکمل ہوگا. اب آپ اپنے بچے کو سموسہ کھانے کے پیسے دیتے ہیں, آپ اس کو پانی پینے کے پیسے دیتے ہیں, لنچ کے لیے پیسے دیتے ہیں, تو اس سے بھی ایمان مکمل ہوگا. بس دینا اللہ کے لیے ہو. آپ گھر میں سامان لے کے آتے ہیں, روزمرہ کی ضروریات, کچن کا سامان, تو یہ اللہ کے لیے ہے. حکم ہے اس کا کہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں, اس سے ایمان مکمل ہوگا. وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ, اعطاء اور منع نہیں دے رہے آپ. آدمی ہر وقت کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ روک رہا ہوتا ہے, تو آپ اس سے روکتے ہیں اللہ کے لیے. برے کام کے لیے مانگتا ہے, بچہ مانگتا ہے, اور کوئی مانگتا ہے, تو آپ نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے اس کو دیا تو یہ اس کو ناجائز کام میں محرمات میں خرچ کرے گا, آپ نہیں دیتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا دینا بھی اللہ کے لیے ہے اور نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو. سبحان اللہ. تو یہ 4 کام آدمی کر لے. کتنا آسان ہے یہ نسخہ, بس مشق کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس پر لانے کی ضرورت ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آدمی مشق کرے, 1 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, مہینے میں, 6 مہینے میں ہو جائے گا کام. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہمارے سامعین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح اپنا ایمان مکمل کریں, جس سے محبت کریں. سوچیں کس لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے لیے کر لیں, رخ پھیر لیں. کسی سے نفرت تو نہ کریں, اگر ہے نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو بس. اور اپنی ذات کے لیے یہ خاندانوں کی لڑائیاں, یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے, یہ سب ختم کریں. دیکھیں اس نفرت ہے کیوں ہے, بلا وجہ ہے, تکبر کی وجہ سے ہے, ختم کریں. اللہ کے لیے ہے تو نفرت باقی رکھے, نہیں ہے تو ختم کرے. اور جس کو دینا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی سخاوت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے نہیں, اپنے ناموری کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ایک کھجور بھی دیں گے تو حدیث کے مطابق کل احد پہاڑ کے برابر بن کے آئے گی. اور اپنی ذات کے لیے لاکھوں لٹا دیں گے, پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو دینا اللہ کے, مسجد میں دے رہے ہیں, مدرسے میں دے رہے ہیں, کسی کو خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں, اسمائلنگ, مسکرا کے اس کو ملنا بھی صدقہ ہے, یہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو یہ سب عطا ہے. کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی عطا ہے, دینا ہے. اس سے اخلاق سے پیش آنا, مسکرا کے ملنا, مسافے میں پہل کرنا, یعنی خیر خرید پوچھنا, یہ سب عطا میں آتا ہے. اللہ کے لیے ہو. اور کسی کو نہیں مل رہے, کسی سے نفرت کر رہے ہیں, بغض کر رہے ہیں, اور کسی کو نہیں دے رہے, روک رہے ہیں, اس کی وجہ بھی اللہ کی ذات ہو. 4 کام اللہ کے لیے کر لیں تو حضور کا ارشاد ہے, کسی اور کا نہیں ہے, فقد استکمل ایمانا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان 4 باتوں کو اللہ کی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے نتیجے میں اللہ ہم سب کا ایمان مکمل فرما دے, ایمان کامل فرما دے. جب ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر کمال ہو جاتا ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی ایمان ہی نے کام آنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.